آج کے اس تفصیلی مطالعے میں خوش آمدید۔ ہم جس ٹاپک پر اس ڈیپ ڈائیو میں گفتگو کرنے والے ہیں نا، وہ کسی عام تاریخی واقعے کا جائزہ نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس لیزلی ہیزلٹن کی بہت ہی مشہور اور ڈیپلی ریسرچڈ کتاب دی فرسٹ مسلم کے نوٹس اور حوالے موجود ہیں، اور اس مطالعے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ایک عظیم تاریخی شخصیت یعنی پیغمبر محمد کے انسانی، نفسیاتی اور تاریخی پہلوؤں کو سمجھنا ہے۔ بالکل صحیح پوائنٹ ہے یہ۔ یوں کیا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی عظیم شخصیت کے بارے میں سنتے ہیں نا، تو ان کی کہانیاں اتنی پرفیکٹ اور یعنی معجزات سے اتنی بھری ہوتی ہیں کہ ان کی جو اصل انسانی جدوجہد ہے، ان کا دکھ، ان کی تکلیفیں کہیں بیک گراؤنڈ میں چھپ جاتی ہیں۔ جی، اور یہ بہت ضروری بھی ہے سمجھنا۔ یہ گفتگو صرف معراج فرشتوں یا معجزات کی ان روایتی کہانیوں تک محدود نہیں رہے گی جو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ اس کتاب کی مصنفہ نے اس بات پر بہت زور دیا ہے کہ یہ دراصل ایک ایسی شخصیت کی کہانی ہے جو مکہ کے اس وقت کے معاشرے میں ایک انتہائی کمزور اور حاشیے پر موجود بچے کے طور پر پیدا ہوا، جسے آج کی زبان میں ہم مارجنلائزڈ کہتے ہیں۔ اور پھر اسی مارجنلائزڈ بچے نے آگے چل کر پوری دنیا کی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ تو ہم ان کی زندگی کو ایک پریکٹیکل انسانی سفر کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ سمجھ سکیں کہ وہ تبدیلیاں آئیں کیسے۔ ٹھیک ہے، چلیے اس کو سمجھتے ہیں بالکل بنیادی سطح پر، کیونکہ میرا ماننا ہے کہ کسی بھی عظیم شخصیت کو کمپلیٹلی پرفیکٹ یا شروع سے ہی ہر چیز سے بالاتر سمجھ لینے سے دراصل ان کی جو اصل انسانی جدوجہد ہے نا، وہ چھپ جاتی ہے۔ بالکل چھپ جاتی ہے۔ اور سیکھنے والوں کے لیے اس انسانی سفر کو سمجھنا انتہائی اہم ہے۔ جب ہم ان کی بے بسی اور مشکلات کو دیکھتے ہیں تبھی سمجھ آتا ہے کہ ان کی عظیمت کتنی بڑی تھی۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں۔ کتاب میں ان کی پیدائش سے پہلے کے ایک واقعے کا ذکر ہے جو پڑھ کر میں سچ میں حیران رہ گئی۔ ان کے دادا عبد المطلب اور زمزم کے کنویں کی ملکیت پر کوئی منت تھی جس میں قربانی کا ذکر تھا۔ یہ پورا قصہ کیا تھا؟ اچھا، یہ واقعی مکہ کی تاریخ کا ایک بہت ہی ڈرامٹک حصہ ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ عبد المطلب نے زمزم کا کنواں دریافت کیا اور اس وقت قبیلے کے دوسرے لوگوں نے اس پر اپنا حق جتانا شروع کر دیا۔ یعنی پاور سٹرگل شروع ہو گئی؟ ہاں بالکل۔ تو اپنی طاقت اور ملکیت ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک منت مانی کہ اگر خدا نے انہیں 10 بیٹے دیے جو جوان ہو کر ان کا دفاع کر سکیں تو وہ ان میں سے ایک کو خدا کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ وقت گزرا، 10 بیٹے جوان ہوئے اور جب منت پوری کرنے کا وقت آیا تو قرآن نازل کی گئی۔ اور تیر اس بیٹے پر نکلا جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، عبداللہ، جو کہ پیغمبر محمد کے والد تھے۔ جی، یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ پورے مکہ میں اس قربانی کو رکوانے کے لیے اچانک ایک بے چینی پھیل گئی۔ لوگ خوفزدہ تھے کہ اگر یہ روایت بن گئی تو ہر باپ کو کل کو اپنے بیٹے قربان کرنے پڑیں گے۔ ظاہر ہے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا۔ صحیح کہا۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے مدینہ کی ایک کہنہ یعنی ایک قسم کی پریسٹس، اس سے مشورہ کیا گیا۔ اس نے تجویز دی کہ عبداللہ کی جان کے بدلے اونٹوں کو رکھا جائے اور قرآن دازی کی جائے۔ اور پھر قرآن دازی ہوئی۔ جی، پر تیر بار بار عبداللہ کے خلاف ہی نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب تعداد 100 اونٹوں تک پہنچی تب جا کر تیر اونٹوں پر نکلا اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس زمانے میں 100 اونٹ ایک بہت ہی بڑی دولت تھی۔ بہت بڑی۔ لیکن قسمت کا کھیل دیکھیں، شادی کے چند ہی مہینوں کے بعد ایک تجارتی سفر کے دوران عبداللہ بیمار ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، یعنی محمد اپنی پیدائش سے پہلے ہی یتیم ہو گئے۔ سوچئے ذرا، ایک ایسے معاشرے میں جہاں آپ کے باپ اور قبیلے کا سٹیٹس ہی آپ کی پوری آئیڈینٹی ہوتا تھا، وہاں باپ کا سایہ پیدائش سے پہلے اٹھ جانا کسی کو کتنا بے آسرا کر دیتا ہوگا۔ پھر ان کے بچپن کا ایک لمبا حصہ صحرا میں گزرا۔ کتاب میں حلیمہ جو ان کی فاسٹر مدر تھیں، ان کا واقعہ بڑی ڈیٹیل میں ہے۔ میں پڑھ رہی تھی کہ حلیمہ خود بہت مجبوری میں تھیں جب انہوں نے اس بچے کو لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ جی بالکل، مجبوری تھی۔ اس دور میں مکہ کے جو امیر شہری تھے وہ اپنے بچوں کو بیدوین یعنی صحرائی عورتوں کو پرورش کے لیے دیتے تھے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بچے خالص عربی زبان سیکھیں اور شہر کی آلودگی یا بیماریوں سے بچ کر صحرا کی فطرت میں پلیں۔
لیکن جب حلیمہ مکہ آئیں تو ان کے اپنے حالات بہت خراب تھے۔ سخت خشک سالی تھی، ان کا اونٹ اور گدھا بھوک سے نڈھال تھے۔ اب بچہ یتیم تھا، اس لیے کسی اور ویٹ نرس نے انہیں لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں کسی امیر باپ سے اچھی اجرت یا انعام کی امید ہی نہیں تھی۔ یعنی کوئی ریٹرن آن انویسٹمنٹ نہیں تھا؟ صحیح لفظ استعمال کیا آپ نے۔ حلیمہ نے انہیں صرف اس لیے قبول کیا کیونکہ اور کوئی بچہ بچا نہیں تھا اور وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھیں۔ یہ ایک انتہائی مجبوری کا فیصلہ تھا، کوئی بہت خوشی کا فیصلہ نہیں تھا۔ یعنی شروعات ہی انتہائی آزمائش اور مجبوری سے ہوئی۔ پھر وہیں صحرا میں بچپن کا ایک بہت مشہور واقعہ پیش آتا ہے، وہ سینہ چاک کرنے کا۔ اسلامی کتابوں میں تو اسے عام طور پر ایک روحانی معجزے کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ 2 سفید پوش مرد آئے اور انہوں نے دل دھویا، لیکن ہیزلٹن کی کتاب اسے ایک بالکل مختلف اور پریکٹیکلی انسانی زاویے سے دیکھتی ہے۔ وہ زاویہ کیا ہے؟ دیکھیں، کتاب اس واقعے کو ان لوگوں کی نظر سے دیکھتی ہے جنہوں نے اسے پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر کے لیے یہ کوئی روحانی معجزہ نہیں تھا، بلکہ خوفناک لمحہ تھا۔ انہیں تو ڈر لگا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ انہیں لگا کہ شاید بچے کو کوئی دورہ یعنی سیزر پڑا ہے یا کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ ان کے تجربات اور اس وقت کے صحرائی معاشرے کے حساب سے یہ ایک بیماری یا آسیب کی علامت تھی۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے کہ بچے کو ان کے پاس کچھ ہو نہ جائے، انہوں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اسے مکہ واپس لے جا کر ان کی والدہ کے حوالے کر دیا جائے۔ تو جب وہ صحرا کے اس روایتی زندگی سے نکل کر مکہ واپس آتے ہیں تو مکہ کا ماحول بالکل ہی مختلف ہے۔ کتاب میں مکہ کا جو نقشہ میں نے پڑھا، مجھے تو ایسا لگا جیسے ہم کسی قدیم دور کے وال سٹریٹ کی بات کر رہے ہوں۔ آپ نے بالکل ٹھیک مثال دی۔ مکہ کوئی پسماندہ یا بیکورڈ سا صحرائی گاؤں بالکل نہیں تھا۔ یہ ایک تیزی سے ترقی کرتی ہوئی سرمایہ دارانہ یعنی کیپٹلسٹ مارکیٹ تھی۔ یہاں تجارت و مذہب آپس میں اس طرح جڑے ہوئے تھے کہ پائٹی اور پروفٹ ایک ہی کوائن کے 2 رخ بن چکے تھے۔ قریش نے پورے خطے کی تجارت پر اپنا ایک مکمل کنٹرول قائم کر لیا تھا۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہم کعبہ کے ارد گرد موجود 360 بتوں کی بات سنتے ہیں نا، تو کتاب کہتی ہے کہ تاریخی اور جیوگرافیکل روپ سے اتنی چھوٹی جگہ پر اتنے بتوں کا فزیکلی موجود ہونا پریکٹیکلی امپاسبل تھا۔ تو وہاں دراصل تھا کیا؟ کتاب کی ریسرچ کے مطابق وہاں چند اہم پتھر اور ٹوٹمز تھے۔ یہ کوئی ایسے بت نہیں تھے جنہیں کسی انسان نے بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے تراشا ہو، بلکہ ان کی قدرتی عجیب شکل تھی۔ جیسے کہ میٹیورائٹس؟ جی، جیسے کہ شاید وہ میٹیورائٹس شہاب ثاقب تھے جو آسمان سے گرے تھے، اور ان کی اس انیوژول شکل کی وجہ سے انہیں مقدس مانا جاتا تھا۔ قریش نے اس طواف اور اس مقدس مقام کو ایک ہائیلی پروفیٹیبل بزنس بنا لیا تھا، مونوپلائز کر لیا تھا۔ بالکل۔ وہاں آنے والے زائرین کو پانی پلانا، انہیں احرام فروخت کرنا، ان سب پر مکہ کے سرداروں کی سٹرکٹ مونوپلی تھی۔ اور اس ہائپر کیپٹلسٹ معاشرے میں ایک ایسے بچے کا بڑا ہونا جس نے 6 سال کی عمر میں ماں کو کھو دیا، 8 سال میں دادا کو کھو دیا، اور اب وہ اپنے چاچا ابو طالب کے پاس رہ رہا ہے، میں سوچ رہی تھی کہ اس سب نے ان کی شخصیت کو کیسے شیپ کیا ہوگا۔ اس ماحول نے انہیں ایک بہت ہی خاموش مشاہدہ یعنی ایک کین آبزرور بنا دیا۔ وہ اس سوسائٹی کا حصہ تو تھے، مکہ میں رہ رہے تھے، لیکن ان کی حیثیت وہاں ایک حاشیے پر رہنے والے انسان کی تھی۔ ان کے پاس اپنا سٹیٹس نہیں تھا، دولت نہیں تھی، صرف چاچا کی پروٹیکشن تھی۔ جی، اور انہوں نے بہت قریب سے دیکھا کہ مکہ کا یہ سرمایہ دارانہ نظام غریبوں کے ساتھ کتنی ناانصافی کر رہا ہے اور کس طرح امیر لوگ مذہب کو اپنے منافع کے لیے فریلی استعمال کر رہے ہیں۔ یہ خاموشی اور آبزرویشن ہی ان کے آئندہ آنے والے انقلاب کی بنیاد بنی۔ پتہ ہے، یہ آبزرویشن پھر عملی زندگی میں تبدیل ہوتی ہے جب وہ تجارت کے پیشے میں آتے ہیں۔ اونٹ چرانے سے لے کر شام یعنی دمشق کے تجارتی قافلوں تک کا سفر۔ اسی دوران ایک عیسائی راہب بحیرہ کا واقعہ بھی آتا ہے جس نے ان کی پیٹھ پر نبوت کی مہر دیکھی۔ لیکن اس روحانی پیشگوئی سے ہٹ کر ان سفروں کا ان کی پریکٹیکل لرننگ پر کیا اثر تھا؟ اگر ہم اس کو بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو یہ تجارتی قافلے صرف روزی روٹی کا ذریعہ نہیں تھے، یہ ان کے لیے ایک پریکٹیکل یونیورسٹی کی طرح تھے۔ ایک عام بچے کے مقابلے میں ان سفروں نے انہیں باریک ڈپلومیسی سکھائی۔ جب وہ شام جیسے عظیم شہروں میں گئے تو وہاں ان کی ملاقات مختلف مذاہب کے لوگوں سے ہوئی، یہودی، عیسائی، زورو آسٹرینز۔
انہوں نے ان کے عقائد، ان کی کہانیاں اور ان کے بحث و مباحثے سنے۔ اس سب نے ان کے ذہن کو وسیع کیا اور انہیں سمجھایا کہ دنیا صرف مکہ کے ان پتھروں تک محدود نہیں ہے۔ یہ ایکسپوژر واقعی بہت اہم تھا، اور تجارت میں ان کی اسی ایمانداری نے ہی انہیں الامین کا لقب دلوایا۔ پھر یہاں سے خدیجہ کی زندگی میں ان کی آمد ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک نیگیٹو نیریٹو بنایا جاتا ہے یا لوگ کسی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید محمد نے خدیجہ کے پیسوں اور ان کے سٹیٹس کے لیے شادی کی۔ کتاب اس کو کس طرح کلیئر کرتی ہے؟ کتاب اس پوائنٹ پر بہت واضح ہے اور اس مسکنسیپشن کو بالکل ریجیکٹ کرتی ہے۔ خدیجہ ایک بیوہ اور اپنے وقت کی ایک انتہائی کامیاب اور انڈیپینڈنٹ امیر تاجر خاتون تھیں۔ وہ اپنا بزنس خود چلاتی تھی، جو اس وقت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ انہوں نے محمد کی ایمانداری اور کردار سے متاثر ہو کر خود انہیں شادی کی پیشکش کی تھی۔ یہ بات اس لیے بھی بہت ڈیپلی اہم ہے کیونکہ اس سے کچھ ہی عرصہ پہلے ابو طالب نے محمد کا رشتہ اپنی بیٹی کے لیے صرف اس لیے ٹھکرا دیا تھا کیونکہ محمد کے پاس کوئی وراثت یعنی انہیریٹنس نہیں تھی۔ یعنی مکہ میں جہاں صرف دولت اور سٹیٹس کی پوجا ہوتی تھی، وہاں خدیجہ نے ان کی انسانی قیمت کو پہچانا۔ بالکل، انہوں نے کردار دیکھا، دولت نہیں۔ ایک کامیاب شادی اور ٹھہراؤ کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اندر سے بے چین تھے۔ وہ شہر کے شور سے دور کوہ ہرا پر تنہائی کے لیے جاتے تھے۔ وہاں اس وقت حنیف لوگوں کا بھی ایک کانسیپٹ کتاب میں بیان ہوا ہے۔ یہ کیا کشمکش تھی ان کے اندر؟ حنیف دراصل مکہ کے ان چند لوگوں کا ایک لوسڈ گروہ تھا جو اس بت پرستی اور لالچ پر مبنی نظام سے کمپلیٹلی بیزار تھے۔ وہ کسی ایک سچائی خدا کی تلاش میں تھے، حالانکہ ان کے پاس کوئی واضح مذہب یا اسکرپچر نہیں تھا اس وقت۔ محمد کی بے چینی بھی کچھ انہی جیسی تھی۔ پہاڑوں کی وہ خاموشی انہیں شہر کے دھوکے، دکھاوے اور مٹیریلزم سے دور ایک عجیب سا سکون فراہم کرتی تھی۔ وہ وہاں غور و فکر کرنے جاتے تھے کہ آخر زندگی کا اس نظام کا اصل مقصد کیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ 610 AD کا وقت ہے، پہلی وحی کا نزول۔ عام طور پر جب ہم اس واقعے کا تصور کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ بس آسمان سے روشنی آئی ہوگی، فرشتے مسکرائے ہوں گے اور انہیں بہت خوشی ہوئی ہوگی کہ میں تو نبی بن گیا۔ لیکن ہیزلٹن نے اس تجربے کو جس خوفناک اور انٹینس طریقے سے بیان کیا ہے وہ بالکل ہی الگ ہے۔ میں تو حیران رہ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں یہ اس کتاب کا سب سے پاورفل حصہ ہے۔ اس رات محمد کو کوئی خوشی یا فتح کا احساس نہیں تھا، وہ بے حد خوفزدہ تھے۔ ڈر گئے تھے وہ۔ جی، انہیں لگا کہ شاید وہ کمپلیٹلی پاگل ہو گئے ہیں یا ان پر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ وحی کا بوجھ اتنا فزیکل اور شدید تھا کہ ایک لمحے کے لیے انہوں نے پہاڑ سے کود کر اپنی جان دینے تک کا سوچ لیا تھا تاکہ اس عذاب سے، اس کنفیوژن سے چھٹکارا مل سکے۔ وہ کانپتے ہوئے پسینے میں غرق اپنے گھر بھاگے اور خدیجہ سے کہا، مجھے اڑا دو، مجھے چھپا لو۔ یہ ڈیٹیلز کسی بھی ایسے انسان کے لیے کتنی ریلیٹیبل ہیں جس نے کبھی لائف میں شدید سیلف ڈاؤٹ یا امپوسٹر سنڈروم فیس کیا ہو۔ ان کا یہ ری ایکشن ان کی سچائی کی دلیل کیسے بن جاتا ہے کتاب کے مطابق؟ دیکھیں، خدیجہ اور ان کے چچا زاد ورقہ نے انہیں تسلی دی اور سمجھایا کہ وہ پاگل نہیں بلکہ نبی ہیں۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کا یہ خوف ہی دراصل ان کی سچائی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ وہ کیسے؟ کیونکہ ایک جھوٹا شخص فخریہ دعوے کرتا ہے، وہ پہاڑ سے نیچے آ کر اعلان کرتا کہ دیکھو میں خدا کا چنا ہوا نبی ہوں، لیکن محمد کا اس طرح گھبراہٹ اور بے بسی کا مظاہرہ کرنا دراصل ان کا حقیقی اور ایک پیور انسانی تجربہ تھا۔ وہ کسی ڈیوائنلی پروگرامڈ روبوٹ کی طرح نہیں بلکہ ایک عام انسان کی طرح ریئیکٹ کر رہے تھے۔ اور اس پہلی وحی کے بعد کا وقت تو اور بھی مشکل تھا نا؟ لگ بھگ 2 سال تک خاموشی، وحی کا سلسلہ رک گیا۔ ایک انسان جو پہلے ہی اتنا خوف زدہ تھا، اس پر اس 2 سال کی مسلسل خاموشی کا کیا نفسیاتی اثر ہوا ہوگا؟ وہ شدید شک یعنی انٹینس ڈاؤٹ اور مایوسی کا شکار ہو گئے تھے۔ انہیں لگنے لگا کہ شاید انہوں نے خود کو دھوکہ دے دیا ہے یا شاید خدا نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ شک کا فیز بہت ضروری تھا۔ یہ شک ان کے نبی ہونے کے کنوکشن کو مزید مضبوط کرتا ہے، کیونکہ جو یقین بغیر کسی شک یا کشمکش کے آتا ہے وہ اکثر فنیٹیکل یعنی کٹر پن میں بدل جاتا ہے۔ اس خاموشی نے انہیں مینٹل اور ایموشنل طور پر تیار کیا آگے آنے والی تکلیفوں کے لیے۔
اور جب وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو قرآن کا جو ابتدائی پیغام تھا وہ پیورلی ریلیجس سے زیادہ سوشل جسٹس پر فوکس لگتا ہے۔ یتیموں کی فلاح، غریبوں کے حقوق اور سرمایہ دارانہ لالچ پر شدید تنقید۔ یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے ہمارے ذہن میں، مکہ کے سرداروں مثلاً ابو جہل اور ابو لہب نے اس پیغام کی اتنی شدید مخالفت آخر کی کیوں؟ کیونکہ شروع میں تو صرف غریبوں کو کھانا کھلانے کی باتیں تھیں۔ بالکل، تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ تھیولوجیکلی کسی نئے خدا کو نہیں ماننا چاہتے تھے، بنیادی وجہ پریکٹیکلی اکنامک اور سوشل تھی۔ یہ پیغام ان کے مالی نظام اور جو کہتے تھے نا کہ آبا و اجداد کی روایات، ان پر ایک ڈائریکٹ حملہ تھا۔ یہ پیغام معاشرتی سطح پر مکے کے غلاموں اور سرداروں کو ایک برابر لے کر کھڑا کر رہا تھا، اور یہ سوشل ایکویلٹی اس معاشرے کے ایلیٹس کو کسی صورت منظور نہیں تھی۔ اور ان ایلیٹس نے اپنی اس کیپٹلسٹ سسٹم کو بچانے کے لیے جس حد تک دشمنی کی وہ ہاشم قبیلے کے بائیکاٹ کی شکل میں سامنے آئی۔ ابو طالب پر ایکسٹریم پریشر ڈالا گیا کہ وہ اپنے بھتیجے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ جب ابو طالب نہیں مانے تو پورے قبیلے کا سوشل اور اکنامک بائیکاٹ کر دیا گیا۔ سوچئے، انہیں شہر سے باہر نکال کر ایک بنجر گھاٹی میں محصور کر دیا گیا، جہاں بچے بھوک سے روتے تھے اور لوگ بڑے درختوں کے پتے کھانے پر مجبور تھے۔ اور اسی دور میں بلال جیسے کمزور غلاموں پر شدید تشدد کیا گیا، انہیں تپتی دھوپ میں گرم پتھروں پر لٹا کر عذاب دیا جاتا تھا۔ یہ بائیکاٹ صرف ایک فزیکل سزا نہیں تھی بلکہ ایک کنٹینیوس سائیکولوجیکل وارفیئر تھا، تاکہ ان لوگوں کے اندر سے ہمت توڑ دی جائے۔ اور اسی سخت ترین اور ایکسٹریم پریشر کے دوران ایک واقعہ پیش آتا ہے جسے کتاب میں شیطانی آیات یعنی دی سیٹینک ورسز کہا گیا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس نے صدیوں تک بحث چھیڑے رکھی۔ کتاب اسے کس پس منظر میں بیان کرتی ہے؟ دیکھیں، محمد اس وقت ایک انتہائی شدید ذہنی دباؤ میں تھے۔ ان کا اپنا قبیلہ بھوک اور پیاس سے مر رہا تھا بنجر گھاٹی میں۔ ان کے اندر ایک شدید انسانی خواہش تھی کہ کسی طرح مکہ والوں کے ساتھ بس صلح ہو جائے اور یہ تکلیف ختم ہو جائے۔ ایک لیڈر کی طرح وہ اپنے لوگوں کو بچانا چاہتے تھے۔ جی، تو اسی شدید خواہش کے نتیجے میں ایک روز ان کی زبان سے 3 بتوں لات، عزا اور منات کی تعریف میں کچھ الفاظ نکل گئے کہ ان کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ مکہ کے لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوئے، انہیں لگا کہ محمد نے ان کے بتوں کی حیثیت کو تھوڑا بہت مان لیا ہے اور فائنلی کمپرومائز ہو گیا ہے نظام کے ساتھ۔ دید احساس ہوا، انہوں نے ان آیات کو پبلکلی واپس لے لیا اور واضح کیا کہ یہ الفاظ خدا کی طرف سے نہیں تھے بلکہ شیطان کی طرف سے تھے، اور دراصل ان کی اپنی ریکنسیلیشن کی خواہشات کا نتیجہ تھے۔ اب دیکھیں، مصنفہ یہاں ایک بہت پاورفل پوائنٹ اٹھاتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ یہ واقعہ ان کی رسالت پر کوئی دھبا ہو، یہ دراصل ان کی تاریخی سچائی اور ایمانداری کو ثابت کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک عام لیڈر یا جھوٹا نبی اپنی پاور مینٹین کرنے کے لیے کبھی اپنی ایسی غلطی تسلیم نہیں کرتا سوسائٹی کے سامنے، لیکن ایک انسان کا پبلک میں ایسے اپنی غلطی ماننا، اپنی شدید خواہشات کے غلبے کا اعتراف کرنا، اسے مزید عظیم بناتا ہے۔ اس سے یہ تصدیق ہوتی ہے کہ وہ مسلسل اس بات پر زور دیتے تھے کہ وہ صرف ایک انسان ہیں، فرشتہ نہیں۔ واہ، کیا زبردست آبزرویشن ہے کتاب کی۔ انسان ہونے کا اعتراف ہی عظیمت ہے۔ خیر، بائیکاٹ تو آخر کار ٹوٹ گیا، لیکن اس کے فوراً بعد دکھ کا سال یعنی ایئر آف سورو شروع ہو گیا۔ 24 سال تک زندگی کے ہر نشیب و فراز میں ساتھ نبھانے والی خدیجہ اور باہر کے دشمنوں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے رہنے والے چاچا ابو طالب، ان دونوں کا انتقال ہو گیا اس بائیکاٹ کے فوراً بعد۔ اس دکھ نے تو انہیں زمین پر بالکل تنہا اور بے آسرا کر دیا ہوگا۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ فزیکلی بھی بہت ڈینجرس تھا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری ان کے سب سے بڑے دشمن ابو لہب کے پاس چلی گئی۔ اوہ، تو پروٹیکشن ختم ہو گئی؟ جی، اس نے محمد سے قبیلے کا تحفظ یعنی ٹرائبل پروٹیکشن چھین لیا۔ اس وقت کے عرب معاشرے میں اس کا کمپلیٹلی مطلب تھا کہ آپ ایک قانون سے خارج شخص یعنی آؤٹلا بن گئے ہیں۔ ان کی جان اب کسی بھی وقت کوئی بھی لے سکتا تھا، اور اس کی بلڈ منی یا کوئی سزا نہیں ہوتی کسی کو۔ طائف کا جو واقعہ ہے وہ اسی دور کا ہے جہاں انہوں نے جا کر پناہ مانگی، لیکن وہاں کے لوگوں نے ان پر پتھراؤ کیا، یہاں تک کہ وہ لہو لہان ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کا ایبسولوٹلی راک باٹم تھا۔ اور اس شدید بے بسی، دکھ اور تنہائی کے عالم میں شب معراج یا اسرا کا واقعہ پیش آتا ہے،
جب زمین پر ان کے پاس سچ میں کوئی سہارا، کوئی راستہ یا کوئی پناہ نہیں بچی تھی۔ یہی اس واقعے کا مین کور ہے۔ جب دنیا کی ہر طاقت ان کے خلاف ہو چکی تھی، تب انہیں ایک ماورائے ادراک یعنی میٹافزیکل اور روحانی سفر کروایا گیا۔ جبرائیل انہیں براق پر بٹھا کر یروشلم یعنی جروسلم لے گئے، جہاں ان کی ملاقات ابراہیم، موسیٰ اور جیزس جیسے انبیاء سے ہوئی۔ اس سفر نے نہ صرف انہیں روحانی تسلی دی، بلکہ ان کے مقصد اور ان کی عظیم تاریخی وراثت پر ایک قسم کی مہر لگا دی۔ اس وقت جب مکہ نے انہیں کمپلیٹلی ریجیکٹ کر دیا تھا، زمین پر اس واقعے نے انہیں بتایا کہ ان کا کنیکشن ایک بہت بڑی اور عظیم چین کے ساتھ ہے، آسمانوں میں۔ واقعی اس پوری گفتگو اور لیزلی ہیزلٹن کی کتاب کی تفصیلات کو سمیٹتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بہت واضح ہوتی ہے کہ عظیم تبدیلیاں کبھی بھی آسانی سے نہیں آتی۔ وہ ہمیشہ شدید انسانی کشمکش، شک، خوف، دکھ اور تکلیف کی بھٹی سے گزر کر آتی ہیں۔ جی بالکل، انہوں نے ہر قدم پر انسانی سطح کی جدوجہد کی۔ صحیح بات ہے۔ جب ہم کسی عظیم تاریخی شخصیت کو صرف معجزات کی نظر سے دیکھنے کے بجائے ان کی اس انسانی بے بسی، ان کی غلطیوں اور ان کی سٹرگل کی روشنی میں دیکھتے ہیں نا، تو ان کی اصلی عظمت ہمیں کہیں زیادہ گہرائی سے سمجھ آتی ہے۔ ان کا سفر ایک عملی انسانی سفر لگنے لگتا ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اس پیغام کا ابتدائی مقصد اتنا انقلابی تھا، جس میں امیر ترین طبقے کے لالچ کو توڑا گیا اور ایک یتیم کو معاشرے کی قیادت دی گئی، تو کیا آج کے اس جدید دور میں جہاں امیر و غریب کا فرق مسلسل پھیلتا جا رہا ہے، ہمیں اس ابتدائی اور خالص انقلابی پیغام کی طرف واپس لوٹنے کی ضرورت نہیں؟ یہ واقعی غور کرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے۔ بہت اہم سوال ہے یہ۔ لیکن اس سب سے ہٹ کر جو ایک نئی چیز ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک حاشیے پر موجود یتیم بچہ پوری دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے، تو آج ہمارے اپنے معاشرے کے انہی حاشیوں پر غربت میں پلے ان بچوں میں کتنے ایسے بہترین ذہن اور لیڈر موجود ہوں گے جنہیں ہم صرف اس لیے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس شروع میں دولت یا وراثت نہیں ہوتی۔ شاید ہم روزانہ اپنے آس پاس موجود عظیمت کے ہزاروں امکانات کو اسی سٹیٹس کو کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ اس بارے میں ضرور سوچئے گا۔